السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آج کی آپ نے اس ویڈیو کو فل واچ کر لیا نا تو استغفر اللہ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے کنفیوژن ہے، سوال ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ آپ تبھی اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا ہے، آپ کئی وقت سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ استغفار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یا پھر آپ بگنر ہو، آپ کو جاننا ہے کہ استغفار کیا ہوتا ہے، تو ہی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ دیکھیے، استغفار ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، ایک ایسا ذکر ہے جو آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے، ایک ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ایک ایسا ذکر ہے جس کا ذکر خود قرآن شریف میں آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیں۔ میں قرآن و حدیث سے لے کر میریکل سٹوریز جو کہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کے پہلے میں آپ کو قرآن شریف سے جو ثابت ہے میں اس کا ریفرنس دوں گی، پھر جو حدیث پاک سے ثابت ہے، جو واقعات ہیں استغفار سے ریلیٹڈ، وہ میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں۔ جن بہنوں کے یا بھائیوں کے یہ وسوسے ہیں، یہ خیالات ہیں کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیا ہے، مجھ سے تو زنا ہو گیا ہے، مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا ہے، مطلب ایک ایسے گناہ جو وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، اور بہت شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ اب مایوس ہو چکے ہیں۔ اب ان کو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دیا ہے کہ جو تم نے گناہ کیا ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، تم توبہ مت کرو، تم استغفار بھی مت پڑھو، کیونکہ تمہارا تو اب استغفار قبول بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ جو بھی شخص ہے نا، وہ استغفار اگر پڑھ بھی رہا ہے نا، تو شیطان ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تم استغفار مت پڑھو، کیونکہ تمہارا تو استغفار قبول ہی نہیں ہو رہا ہے، اور جو تم دعا مانگ رہے ہو وہ اللہ قبول نہیں فرما رہا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نا ہر مرض کا علاج دیا ہے، ہر آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ تو میں جو بھی آپ کو سوال جو آپ کے ہوتے ہیں نا، اس کا جواب میں اپنی زبان میں نہیں دے رہی، بلکہ میں آپ کو جو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے، آپ اس پر جو ہے وہ غور کریں۔ آپ سب اسکرین پر ایک آیت دیکھ رہے ہیں جو کہ سورہ النساء کی ہے، آیت نمبر 110، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، میں آپ کو اس کا نا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ فرینڈس، دیکھیے اللہ کتنا پیار کرتا ہے آپ سب سے اور مجھ سے، ہم سبھی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم ایسا گناہ کر لو جس کا کوئی تمہیں راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، جس میں تمہیں مغفرت کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تم اب نا امید ہو چکی ہو، اب تم کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب میری مغفرت نہیں ہوگی، میں نے تو بار بار توبہ کر لی ہے، بار بار میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، لیکن میں نے پھر وہی گناہ کر دیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے، توبہ کرو گے، تو مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ دیکھیے، یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے فرما رہا ہے۔ تو میرے جو بھائی بہن پریشان ہیں، جن بہنوں نے سوال کیا تھا کہ میرا استغفار نہیں قبول ہو رہا، تو کیا میں نے بہت گناہ کیے ہیں اس وجہ سے، تو کیا میں توبہ نہ کروں؟ معاذ اللہ، تو ایسا نہیں ہے، آپ توبہ کریں۔ اس کا جواب میں نے آپ کو قرآن شریف کی آیت اس کے ترجمے سے دے دیا ہے۔ اور دیکھیے، مایوسی کفر ہے، اور قرآن شریف پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن شریف کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ قرآن شریف کی آیت، سورت، سب ریفرنس آپ کو دے دیا ہے، آپ چاہیں تو اپنے گھر کے قرآن شریف میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی دوسری آیت اور اس کے ترجمے میں، جن میں آپ سبھی کے سوالوں کا جواب ہے۔ جن بھائی بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری توبہ استغفار کرنے کے بعد بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا وہ ہمیں استغفار کرنے کے بعد بھی نہیں ملے گا؟ تو دیکھ لیجئے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہی ہیں۔ تو جو یہ سوچتے ہیں نا کہ میں تو بھئی استغفار پڑھ رہا ہوں،
جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، جو میں اللہ تعالیٰ سے جس چیز کے لیے استغفار کر رہا ہوں کر رہی ہوں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مطلب میں نے تو اتنے گناہ کر دیے ہیں، تو وہ چیز کیا مجھے حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا؟ تو آپ خود اس آیت مبارکہ سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیں۔ قرآن شریف ہی ہے، کسی کا کوٹس آپ کے لیے اتنا زیادہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا جتنا قرآن شریف کی جو آیت ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ کرے، کیونکہ جو قرآن پاک میں جو ہے وہ ہمارے اللہ نے جو فرمایا ہے ہمارے لیے وہ ہے۔ اور دیکھیں اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دلوں میں جو بات ہے اس کو جانتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو آپ کے دل کو تسکین دے سکتی ہیں۔ تو دیکھیے آپ اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اب جو ہماری نیکسٹ آیت شریف ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے استغفار سے ریلیٹڈ، اور یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ تو جی یہ رہا ان لوگوں کا سوالوں کا جواب جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی اس کا جو ہے کچھ رزلٹ ہی نہیں مل رہا، ہم تو استغفار پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن شریف میں خود فرما دیا ہے تو کیوں نہیں آپ کو فائدہ ہوگا؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ فائدہ آپ کو اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں جلد بازی، پہلے تو ہم بہت بڑے جلد باز ہیں کہ ہم نے اب بھی استغفار پڑھا ہے، بس 2 دن پڑھا ہے نا تو اب تیسرے دن تو وہ چیز ہمیں مل ہی جانی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاید اسی طریقے کی سوچ ہوتی ہے نا آپ لوگوں کی، ہم لوگوں میں تو صبر نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ میریکلز تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی لگاتار کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار سے آپ کو فائدہ ہو تو پلیز جو نا امید ہو چکے ہیں کہ میں تو کب سے پڑھ رہی ہوں میرا استغفار تو قبول ہی نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا سا نا اپنا انداز کو بدلیے۔ اگر آپ باوضو رہ کر پڑھیں گے نا تو آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اب تک بے وضو ہو کر پڑھ رہے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ علم دین حاصل کریں، تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کریں، ہو سکتا ہے اب جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ الگ الگ طریقے سے دعاؤں کو مانگا کریے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ تو جی دیکھ لیجئے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی استغفار پڑھنے کے لیے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حکم دیا کہ ان کے قوم سے وہ فرمائیں کہ وہ استغفار کریں، اور اس آیت مبارکہ میں استغفار پڑھنے کے فوائد بھی بتا دیے گئے ہیں۔ تو جی استغفر اللہ کو آپ لازمی پکڑ لیں، کیونکہ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بخود استغفار کے فائدے بتائے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ ورد ذکر و اذکار ہے جو نبیوں نے، انبیاء کرام نے اپنی قوم کو سخت سے سخت پریشانی کے وقت بتائے ہیں، اور جب وہ نا امید ہو گئے نا کہ شاید اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری جو ہے وہ توبہ کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے بولیں کہ وہ استغفار کی کثرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم اور تکلیف سے اسے نجات عطا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ جو عمل ہے نا وہ کسی نے نہیں بتایا ہے، یہ اللہ نے خود ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے، انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو بتایا ہے، اور پھر ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی پیاری امت کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، وہ پیسوں سے پریشان ہے، وہ رزق سے پریشان ہے، تو وہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں۔
تو ایک ہی حدیث کافی ہے آپ سب کو مطمئن کرنے کے لیے۔ قرآن شریف کی چند آیتیں اور اس کے ترجمے آپ کے لیے کافی ہیں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ اگر یقین نہیں کرتے ہیں نا تو پھر میں کیا بولوں اب، میں بھی اس کے لیے اب آپ کا کیا علاج کر سکتی ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہوئے، کیونکہ صرف 2 الفاظ 2 لائن کی شاعری سن کر، موٹیویٹیڈ ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو اپنے آپ کو ریڈی نہیں کرنا ہے کہ میریکل ہو جائے گا۔ دیکھیے ہمیں قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ میں نے قرآن سے بھی دے دیا اور انبیاء کرام کے جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے فرمایا میں نے اس سے بھی جواب دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہم سب کے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس سے بھی آپ کو جواب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو پارٹ 2 آئے گا اس میں آپ سب کے ساتھ میں میریکل سٹوری تو بالکل شیئر کروں گی ہی کروں گی، لیکن اس کے ہی ساتھ ساتھ میں آپ کو استغفار سے جڑے جو واقعات ہیں، جو اللہ والوں نے وظیفے کے طور پر دوسروں کو دیا ہے، صحابہ کرام نے جو وظیفے کے طور پر دوسروں کو استغفار دیا ہے، تو میں انشاءاللہ اس پر میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گی، وہ جلد ہی آئے گی۔ جب تک آپ اس ویڈیو سے مطمئن ہو جائیے، تو چلیے اب ہم ہماری جو میریکل سٹوریز ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن آپ سب کو میں بتا دوں، یہ میریکل سٹوری میں آپ کو بہت کم الفاظوں میں بتاتی ہوں جو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو بس آپ اتنے پر ہی دھیان دیا کریے۔ بڑی بڑی لمبی لمبی کہانیاں میں تب بھی بتاتی ہوں جس میں آپ کے لیے کچھ ہدایت ہو۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ سس میری لائف میں بہت ہی زیادہ پریشانی تھی، اولاد سے لے کر گھر کے رشتوں کو لے کر ہر چیز سے لے کر میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن جب سے میں نے استغفار کی کثرت کو شروع کیا ہے سب کچھ بدل گیا ہے، ساری میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، سارے جو میرے رشتوں میں پریشانیاں تھیں، میرے بچوں کی جو پرابلم تھی، اولاد کی جو پریشانی تھی، الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئی ہے۔ میں ابھی آپ کو ڈیٹیلز میں تو کچھ نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن بس میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ آپ اپنی ساری یوٹیوب فیملی کو بتا دیں کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ ایک بہن کہتی ہے شکر ہے اللہ پاک کا، مجھے استغفار پڑھنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ ایک بہن کہتی ہے کہ استغفر اللہ اور درود پاک کی برکت سے 2-3 ہفتوں کے اندر میری جاب لگ گئی۔ یہ بہن روزانہ 2000 مرتبہ استغفار پڑھا کرتی اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، یہ والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہن استغفر اللہ العظیم یہ والا استغفار کا ورد کرتی تھی۔ ایک بہن کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی ایک مسئلے کو لے کر، پھر میرے مدرسے کی ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، تو جس دن میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی رات مجھے خوشخبری عطا فرمایا، مطلب جو میرا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ میں 1000 مرتبہ استغفار کا میں نے اسی دن ورد کیا اور اسی دن اللہ نے میری پریشانی کو دور فرما دیا۔ ایک بہن کہتی ہے کہ بے شک استغفر اللہ کی کثرت کرنے سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، وہاں سے راستے بنتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں روزانہ 2000 مرتبہ اس والے استغفار کو پڑھا کرتی تھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے وہاں سے راستے بنائے جہاں سے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں آپ سے کیا کیا شیئر کروں، اتنے سارے میریکلز ہوئے ہیں میری لائف میں، میں تو بس آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ اس والے استغفار کو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس استغفار کو روزانہ 2000 مرتبہ آپ پڑھنے کی تلقین دیجیے سب کو، پھر دیکھنا کہ زندگی میں کیسے کرشمے ہوتے ہیں۔ تو جی یہ تھی آج کی کچھ میریکل سٹوریز، وہ بھی شارٹ میں تھی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ سب کی ہیلپ ہو گئی ہوگی آج کی اس ویڈیو سے۔ اگر واقعی میں آپ سب کی ہیلپ ہو گئی ہے تو پلیز آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہنی ہے کہ اگر آپ بگنر ہیں اور ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ استغفار ہوتا کیا ہے، تو دیکھیے استغفار ایک ایسا ورد ہے جس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، میں نے شروع میں بتا دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ اگر بگنر ہیں تو آپ سب سے چھوٹا والا استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، بس اتنا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر اور ہوگا کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ بگنر ہیں تو مطلب آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے
تو آپ اس طریقے سے اس کی شروعات کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ باقی کے جو ٹرکس اور ٹپس ہیں نا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گی۔ جب تک کے لیے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔